زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہی امم نہ ہوتا۔ تو پہلی چیز انسان قرابت دیکھتا ہے تو بدرجہ اتمام موجود ہے، اور دوسرا سبب انسان دیکھتا ہے جس سے محبت کرتا ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ میں اس سے کیوں محبت کروں، اس کا مجھ پہ احسان و کرم کیا ہے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے۔ تھوڑی سی کسی نے چائے پلا دی یا تھانے کورٹ میں سہارا لگا دیا تو اب اس کے سامنے آئیں بائیں سائیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں بات صرف احسان کی نہیں ہے، نبی کی ذات سارے احسانات کا خلاصہ ہے، بلکہ احسانات خداوندی کا عنوان جلی ہے۔ کیونکہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت انسانیت مٹنے کو تھی، ختم ہونے کا ارادہ کر لیا تھا اس نے، اور اپنی بغاوت کا مقدمہ خدا کی عدالت میں خود دائر کر دیا تھا اور اپنے خلاف گواہی دینے کو خود کھڑی ہو گئی تھی۔ یعنی صورتحال ایسی پیچیدہ محیط اور ایسی دقیق تھی کہ بڑے سے بڑا مصور، ادیب و مورخ کوئی جو ہے اس دور کی تصویر کشی نہیں کر سکتا۔ اگر نقشہ کھینچا ہے تو وہ خدا کا قرآن ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ فرمایا جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو تم آگ کے سمندر کی تھا میں چھلانگ لگانے کو پرواز پر چکے تھے، تمہارے قدم اٹھ چکے تھے۔ پھر اس ارحم الراحمین کو رحم آیا، اس نے رحمت للعالمین کو ہدی للعالمین کتاب دے کر بھیجا، اس نے تمہاری کمر سے پکڑ کر دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میری دعوت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے بڑی آگ سلگائی ہو اور اس میں چھوٹے چھوٹے پروانے آ کر گر کر مرنے لگتے ہیں، وہ بچانا چاہتا ہے۔ تو جس وقت میں آیا تھا اس وقت تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، چھلانگ لگانے کو تمہارے قدم اٹھ چکے تھے، میں نے آ کر تمہارا ہاتھ تھام لیا۔ کیونکہ مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا، مسئلہ انسانیت کی قسمت کا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ پوری مادرگیتی سارے انسان مل کر انسانیت کو مٹی میں ملانے جا رہے تھے۔ اس وقت جو ہے عرب جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھیڑیے بن چکے تھے، بے شک ان کے سینوں میں بھی دل چیتوں کے ہو چکے تھے۔ وہ دیکھیے جو ہے عرب کا لیڈر ہے، عرب کا وڈیرا ہے، عرب کا پٹیل ہے، جو ہے عمر ابن ہند، جس کے بھائی کو بنو تمیم والوں نے قتل کر دیا تو اس نے منت مانی کہ میں بنو تمیم کے 100 آدمیوں کا قتل کروں گا، اور یکایک اچانک حملہ کیا بنو تمیم پہ اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی ہاتھ نہ آیا۔ ایک بوڑھی عورت کمزور ناتواں اس کے ہاتھ آئی۔ کیا کیا اس عرب کے لیڈر نے، کیا کیا اس پٹیل نے، کیا کیا اس وڈیرے نے؟ اس نے بہت بڑی آگ سلگائی، اس کمزور ضعیف ناتواں بوڑھی عورت کو پکڑ کر زندہ آگ میں ڈال دیا۔ ایک کوئی مسافر گزر رہا تھا، اس نے دیکھا آگ سلگ رہی ہے تو دور سے ہی اس نے یہ خیال کیا کہ کچھ پک رہا ہوگا، کیونکہ وہ 7 دن کا بھوکا تھا۔ ہولے ہولے قدم اٹھاتے ہوئے وہ آگ کے جب قریب آیا تو عمر ابن ہند نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں، میرا نام عمار ہے، میں 7 دن کا بھوکا ہوں، میں آگ دیکھ کر آیا ہوں، شاید کچھ کھانے کا لقمہ ملے گا۔ کیا کیا اس عرب کے لیڈر نے؟ عرب کے اندر مہمان نوازی مشہور تھی نا، تو کیا کیا اس مالدار نے، کیا کیا اس پٹیل نے، کیا کیا اس وڈیرے نے؟ اس انجان مسافر 7 دن کے بھوکے مسافر کو پکڑ کر عمر ابن ہند نے آگ میں زندہ ڈال دیا۔ صرف یہ بھیڑیے نہیں بن گئے تھے، بلکہ وہ رومن و یونان جس کی تہذیب کے ڈنکے بجتے تھے، آج بھی جن کی تہذیب و تمدن کی مثالیں دی جاتی ہیں، وہی ان کی تہذیب بگڑ چکی تھی، بگڑی نہیں تھی،
متعفن ہو چکی تھی، اس میں بدبو پڑ چکی تھی، اس میں کیڑے پڑ چکے تھے، وہ انسانیت کا کھلواڑ کر رہے تھے، اور وہ انسان کو خون خار جانور کے آگے ڈال کر ایک ایک اسٹیڈیم میں 80-80 ہزار درشک یہ منظر دیکھتے تھے۔ ہاں نوجوانوں، میرے نوجوانوں، تم تو تالی اس وقت بجاتے ہو نا، آئی پی ایل شروع ہو چکا ہے، تم تالی اس وقت بجاؤ گے جب کسی پانڈیے کے بیٹ سے چوکا یا چھکا نکلے تو تم تالی پیٹتے ہو، لیکن یہ تہذیب و تمدن کے دھنی رومن اور یونان کس وقت تالی بجاتے تھے؟ جب ایک انسان کو کسی سانڈیے کے آگے ڈالتے اور وہ سانڈیے کے سینگوں سے گھائل ہو کر جاں کے عالم میں آخری سسکیاں لے رہا ہوتا تھا، تو اس وقت 80,000 درشکوں والا اسٹیڈیم تالیوں کی تکرار اور تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھتا تھا۔ اسی کو جگن ناتھ آزاد نے کہا تھا، وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق اور تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خلد و سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلی آیا کہ صاحب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، سارے انسانوں کے لیے، سارے حیوانوں کے لیے اور سارے پرندوں کے لیے اور سارے جمادات نباتات کے لیے، سب کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، عورتوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے، میرا نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ کیسے رحمت بن کر آئے؟ کہ لوگ مزدور سے مزدوری کراتے تھے، شام کے وقت میں جب مزدور پیسہ مانگتا تھا اس کو پیسہ مانگنے کا حق نہیں ہوتا تھا، اور لوگ کام کراتے تھے اور مزدور کو یوں ہی چھوڑ دیتے تھے۔ میرے نبی نے آ کر یہاں اعلان کیا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا پیمنٹ کر لو، اس کی مزدوری دے دو۔ عورت مظلوم تھی، لوگ بحثیں کرتے تھے یہ انسان ہے کہ نہیں، لیکن نبی نے فرمایا عورت اگر بیٹی ہے تو اس کے سر پہ عصمت کی چادر ہے، عورت اگر بہن ہے تو اس کے سر پہ عفت کی چادر ہے، عورت اگر بیوی ہے تو اس کے سر پہ وفا کی چادر ہے، عورت اگر ماں ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ عورت کو مقام و اسٹیٹس صرف میرے نبی نے دیا ہے، بھونکنے والی زبانیں بھونک دی ہیں، لیکن جو مقام عورت کو اسلام نے دیا ہے، محمد رسول اللہ نے دیا ہے، وہ کسی دھرم نے نہیں دیا، وہ کسی مذہب نے نہیں دیا۔ سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ دوسرا احسان جو انسان ڈھونڈتا ہے کہ مجھ پہ محبوب کا احسان ہو تو میں واپس کروں، تو احسانات کے آگے ساری انسانیت دبی ہوئی، جھکی ہوئی، خمیدہ گردن اور سر نگوں ہے، کیونکہ